خان نے کیا انکشاف کیا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے میری جو نکر ہے وہ بھی گل گئی ہے اور اب پھٹنے کے قریب ہے، اور مجھے آ کے جیل کا عملہ کہتا ہے خان صاحب اس کو چینج کر لیں، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں سپورٹس مین ہوں، اور سپورٹس مین کی جس طریقے سے تیاری ہوتی ہے تمہیں کیا معلوم۔ خان صاحب کی اس بات کو لے کے مجھے پرویز مشرف مرحوم یاد آئے۔ پرویز مشرف صاحب کو جب بھی کوئی بات کرتا تھا اور ان کے جذبات کو مجروح کرنے والی ہوتی تھی یا ان کی طاقت میں کمزوری کے عنصر کو نمایاں کرنے والی ہوتی تھی تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے میں کمانڈو ہوں، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ تو اسی طریقے سے خان صاحب یہ کہتے ہیں میں سپورٹس مین ہوں، میں ہرتا ورتا نہیں ہوں۔ تو اسی کو لے کے خان صاحب نے جو نیا پلان اپنے کارکنان کے لیے پہنچایا ہے وہ پلان حکومت کے لیے مشکل پیدا کر دے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور اڈیالہ جیل میں آج کی تاریخ تک انہیں 1 سال مکمل ہو چکا ہے اڈیالہ میں۔ اس سے پہلے وہ جب اڈیالہ لائے گئے تھے تو آج کی تاریخ پہ لائے گئے تھے 1 سال پہلے، اور اٹک جیل میں رہے، لیکن اڈیالہ جب انہیں منتقل کیا گیا تو اڈیالہ میں باقاعدہ طور پہ عدالتیں بھی سجائی گئیں۔ یہ ان کا 1 سال مکمل ہو گیا، اور وہ اپنی جیل اینیورسری کے اوپر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا نہیں، لیکن میں موسٹ سینئر جج ہونے کی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو چیف جسٹس بننا چاہیے اور ان کے نام کا اعلان کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آئندہ کی حکمت عملی اپنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر اجازت دیں گے بھی تو ہم نے دیکھ لیا ماضی میں کہ کس طریقے کی دیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا ہے کہ درخواستیں واپس لے لو، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اب جلسے نہیں ہوں گے۔ میاں والی کا جو جلسہ کرنا تھا اس جلسے کو منسوخ کر کے یہ کہا گیا کہ راولپنڈی میں جلسہ کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا جی لیاقت باغ میں ہر صورت میں جلسہ کریں گے۔ آج نئی گائیڈ لائن آئی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور انہوں نے کہا جی کہ جلسہ نہیں ہم کریں گے، ہم کریں گے احتجاج، اور بغیر پوچھے کریں گے۔ یہ ہمیں پوچھ کے جس طریقے سے ہمارے اوپر عذاب کو مسلط کرتے ہیں، اب بغیر پوچھے ہوگا۔ اب بغیر پوچھے جو انہوں نے جلسے کرنے ہیں یا احتجاج کرنے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے اندر بھی تیزیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ مختلف جگہوں پہ چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری ہے، اور وہاں سے لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی یہ منظر عام پہ آئی ہے کہ جلسوں کی بجائے اب احتجاج کی حکمت عملی اپنائی جائے، اور احتجاج کی جگہ جہاں پر بھی ملے، آپ کو سوٹ کرے، بندے وہاں پہ بٹھا دیں، احتجاج کر لیں اور ملک میں پھیلا دیں احتجاج کو۔ ابتدائی طور پہ یہ شروع کیا جائے گا راولپنڈی سے، اور پھر اس کا دائرہ کار کو وسیع کر دیا جائے گا۔ ابھی اسی بیچ میں جماعت اسلامی پاکستان بھی احتجاج کرنے والی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے پرانے احتجاج اور ان کے دھرنے کو لے کے بے شمار تحفظات تھے، اور لوگ بڑے سوالات اٹھاتے تھے کہ ہاں جی اٹھ کے آئے ہیں تو بجلی مہنگی کروا کے آ گئے۔ پھر جب 3 مہینے کا پنجاب میں ریلیف ملا، انہوں نے کہا جی ہماری وجہ سے ہے۔ اب وہ ریلیف جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریلیف جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے تو پھر سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ اب وہ 29 تاریخ تک کا انہوں نے بھی لائحہ عمل دے دیا۔ لیکن اسی بیچ میں یہ احتجاج کے طریقہ کار کے اوپر بات کروں گا، لیکن الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر بھی باتیں کرنی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ دنوں پہلے تک یہ کہا جاتا رہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے، مختلف ہمارے قانونی ماہرین جو حکومت کی سائیڈ لیتے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ باتیں کی کہ دیکھیں جی الیکشن کمیشن ہے ایک آئینی ادارہ۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ آئینی ادارہ ہے، اور اس کو آئینی ادارے کا اختیار پارلیمنٹ نے دیا، اور پارلیمنٹ وہ ختم کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ باتیں ہم سے کی جاتی رہی اور ہم کو بتایا جاتا رہا کہ اس کے اوپر فیصلے بائنڈنگ نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی رہی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ماضی کے اندر بطور فریق بن کے وہ رجوع کیوں کرتا رہا ہے۔ اس نے جا کے جو بات چیت کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہاں پہ فریق بنا، درخواستیں جمع کروائیں، موقف اختیار کیا، اس میں جا کے دلائل دیتے رہے، ان سے جواب طلبی ہوتی رہی، باز پرس ہونے پہ پھر وہ جا کے دلائل دیتے رہے۔ تو وہ کیوں دیتے رہے؟ اچھا، اب آ کے یاد آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اب آ کے انہیں سمجھ آ گئی ہوگی، قانونی ماہرین اس وقت کم ہوں گے، نکتہ ایک اٹھایا ہوگا، اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر باتیں ہوئی ہوں گی۔ 7 اجلاس ہوئے تھے، 8واں اجلاس پھر سے سجایا گیا، اس میں باتیں ہوں گی کہ بھائی ہم تو ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، ہم تو اپنے موقف کے اوپر سٹینڈ کریں گے۔ لیکن آج پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا اور کہا کہ آپ کے فیصلے کی روشنی میں 39 اراکین کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا مان لیا تھا، لیکن اس کے بعد آ گیا الیکشن ترمیمی ایکٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کا ہمیں ایک خط آ گیا۔ اب اس کی روشنی میں ہم کیا کریں فیصلہ؟ آپ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں
या फिर स्पीकर की तरफ से जो खत लिखा गया है इलेक्शन तरमीमी एक्ट की रोशनी में फैसला करें। अगर उसके ऊपर भी नहीं करते तो फिर भी एक सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। अब उन बड़े दिमागों से ये पूछना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसके ऊपर किसी के फैसले बाइंडिंग नहीं है, तो किस हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया? यानी आप धमकाते भी रहे, आप फैसले मानने से इनकारी भी रहे, और आप अतमाम हुज्जत के तौर पर रुजू भी करते रहे। अब आपको पता है रिव्यू के मामले के ऊपर अगर चीज जाती है, 8 जजेस उसकी वजाहत दे चुके हैं, तफसीली फैसला भी जारी हो चुका है, जजेस कमेटी का तरीकाकार भी तब्दील हो चुका है, जस्टिस मुनीब अख्तर उससे बाहर निकल चुके हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी को उसमें जगह नहीं दी गई, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसमें शामिल कर लिया गया, और उसके साथ साथ बात यह देखने में आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसका बाइकआउट कर दिया। तो अब देखिए कि रिव्यू के अंदर कौन सा बेंच बनता है, किस तरीके से वहां पे सहूलत करवाई जाती है। लेकिन इस पूरी गेम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हद तक ये समझ चुकी, और बानिए पीटीआई किसी हद तक ये समझ चुके कि अब फैसला करने का वक्त है, और हमें यह देखना है कि हमें कौन सी समत को जाना है। हमें यह देखना है कि जलसों के लिए बारहा इजाजतें तलब करनी है या फिर अपनी हिकमत अमली को लेके आगे बढ़ना है। हमें यह देखना है कि अपने लोगों के ऊपर मजीद पर्चे करवाते रहना है या फिर बबांगे दोहल कुछ ऐलानात भी करने हैं। हमें यह देखना है कि इसी तरीके से जलसे जो हैं वो अदालतों से मशरूत करके 41 शरायतनामे के ऊपर करने हैं, और फिर गिरफ्तारियां देनी है, या फिर बगैर शरायत के बगैर इजाजत के मैदान में उतरना है और फिर अपना कोई मुस्तकबिल संवारना है। अब इस ज़मन के अंदर उनकी तगोदो जारी है, और इसी तगोदो को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर फिर से रजिस्टर्ड करवाने की बातें हैं। अब IMF के प्लान को लेकर बातें की जाएंगी, उसका मुकदमा अपनाया जाएगा और उसी को अवाम में इंडोर्स करने की बातें की जाएंगी। आईनी तरामीम को लेकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तमाम निकात अवाम के सामने रखे जाएंगे और बताया जाएगा कि जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर ये आईनी अदालत को बनाना चाहते हैं, उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत के कयाम के तरीकाकार और जजेस के तायुनाती के तरीकाकार और जजेस के किरदार और विफाकी काबीना के किसी मेंबर का केस ना सुनने की शर्त उसके अंदर शामिल थी। फिर उसके अंदर यह भी बताया जाएगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत एक कमीशन ऐसा तश्कील पाना था जिसने हुकूमतें बनाने और गिराने की तमाम वजूहात जो थी उसके ऊपर से पर्दा चाक करना था और उसकी एक रिपोर्ट मुरतब करनी थी। ये तमाम चीजों से सरफे नजर करते हुए सिर्फ आईनी अदालत को लेके उसके ऊपर इंडोर्स करने की बातें कर रहे हैं, उसके तरीकाकार से भी सरफे नजर कर रहे हैं, जजेस की तायुनाती की बातें भी जो हैं उसको भी रद्द कर रहे हैं। फिर यह भी बताया जाएगा उसी कैंपेन में कि जो जज तायुनात करना था उस मुसव्वदे के अंदर जो मिसाके जमहूरियत के नाम का एक मुसव्वदा मौजूद है, उसमें यह था कि वो जज तायुनात किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में लगने का अहल होगा, वो जज नहीं जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुका होगा। अब इसको बुनियाद बना के वो आगे चलेंगे। देखते हैं कि जलसों से हटके एहतजाज का तरीकाकार किस हद तक कारगर साबित होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।